بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج ہم نماز کی اہمیت اور نماز کے طبی فوائد اس ٹاپک کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایک سوال کی شکل میں کہ نماز کیا ہے؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت اس کا حکم اللہ پاک نے ہمیں اس زمین پر عطا کیا ہے۔ نماز ایک واحد عبادت ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آسمان پر بلا کر، سیر کروا کر، اپنا دیدار کروا کر، اور دیدار کے بعد یہ تحفے کی شکل میں عطا کی۔ دی کیسے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اللہ پاک کا اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا، تو اس کے بعد پھر عرض کیا باری تعالیٰ، اس سے قبل تو اس سر کی آنکھوں سے تیرا دیدار نہیں کیا تھا، تیرے انوار دیکھے تھے، تو اے میرے مولا، اب تو دیکھ چکا ہوں۔ دنیا میں ہوتا ہے، آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، جب تک آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں یا پاس نہیں گئے، دور سے دیکھا ہے یا جسٹ اس کی باتیں سنی ہیں، انسان کا دل تڑپتا ہے کبھی اس کو دیکھا بھی جائے۔ جب کبھی وہ دیکھ لی جائے اور من میں رچ بس جائے تو پھر دل کہتا ہے کہ بار بار دیکھا جائے۔ اور وہ مالک کل، یہ تو دنیا کی ایک مثال ہے، اور وہ مالک کل، اس کو سوچیں وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا جمیل ہوگا، وہ کتنا انظف و کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا باجمال ہوگا۔ جب اس کو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس مالک نے اپنا دیدار کروایا، خود سوچیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہوں تو دل پہ کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے عرض کر دیا باری تعالیٰ، اس سے قبل تو تمہیں دیکھا نہیں تھا، اے میرے مالک تمہیں دیکھ لیا ہے، اب بار بار یاد آئے گی، کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب، ہم تمہیں نماز دیتے ہیں، اس نماز میں آ جانا اور میرا دیدار کر لینا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اذان کا وقت ہوتا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ سیدنا بلال حبشی اذان دیتے، میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، پھر وہی دیدار کی جھلک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس زمین پہ عطا ہو۔ اور پھر واپسی پر جب اللہ نے آپ کو نماز کا تحفہ دے دیا، عرض کیا باری تعالیٰ میری امت کو بھی اس کا حصہ ملے گا؟ فرمایا ہاں، جو جتنا مخلص ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا اسی کے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ پالے گا۔ جو لوگ آج بھی یہاں پہ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جتنی خلوص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ مالک کی بارگاہ سے اجر بھی پا لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں رکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ اکثر ایک بات فرماتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ وہ بات کیا تھی کہ آپ فرماتے لوگوں کو، اپنے مریدین کو، چاہنے والوں کو، کہ لوگوں سنو، ہم سے تو وہ دھوبی کا جو بیٹا تھا وہی اچھا۔ بس اتنی بات کہتے، اس کے بعد پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، اور پھر فرماتے لوگوں اگر نماز نہ ہوتی، عشاق
کے سینے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے عشق کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں۔ یہ نماز ہے جس نے عشاق کو زندہ رکھا ہوا۔ لوگوں نے اصرار کیا، حضرت یہ دھوبی کا واقعہ، دھوبی کے بیٹے کا واقعہ بار بار آپ بیان کرتے ہیں، یہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک دھوبی تھا، اور دھوبی کی بیوی، خود دھوبی اور دھوبی کا بیٹا۔ یہ کرتے کیا تھے کہ دھوبی ایک بادشاہ، بادشاہ کی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی، دھوبی خود بادشاہ کے کپڑے دھوتا، دھوبی کی بیوی بادشاہ کی بیوی کے کپڑے دھوتی، اور دھوبی کا بیٹا بادشاہ کی بیٹی کے کپڑے دھوتا۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اس سے سوچیں آپ کہ اس کے کپڑے کتنے اچھے ہوں گے، وہ کتنے اعلیٰ پہنتی ہو۔ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے، بادشاہ کی بیٹی تھی تو زمانے میں سب سے اچھے کپڑے پہنتی ہوگی۔ اب دھوبی کا بیٹا، اس نے دیکھا نہیں تھا، صرف اس کے کپڑے دیکھ دیکھ کے اسے اس کے ساتھ محبت ہو گئی، بس کبھی کبھار دور سے اس کی بیٹی کو دیکھ لیتا۔ اب جو والدین ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو مائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی اولاد کے انگ انگ کو جانتی ہیں۔ اب ماں کو کچھ شک ہوا، بیٹے سے پوچھا، آخر کار بیٹے نے بتایا ایسے ایسے یہ معاملہ ہے۔ اب اس ماں نے وہ بات، دھوبی کی بیوی نے وہ بات دھوبی کو خود بتا دی کہ یہ حال ہے، اگر یہ بات کہیں بادشاہ تک پہنچ گئی تو ہمارے بیٹے کی وہ گردن اتار دی۔ دھوبی بھی ڈر گیا، اس نے کیا کیا، بیٹے کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تو نے یہ کپڑے نہیں دھونے۔ اب وہ جو بیٹا تھا اس کو بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی۔ اب اسے کس چیز کا خوف تھا؟ جب محبت کامل ہو جائے تو پھر خوف نہیں رہتے۔ اب دن بدن وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے سوکھنا شروع ہو گیا، کپڑوں سے جدائی تھی ابھی تو صرف، کرتا کرتا اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا، بہت کمزور ہو گیا، یوں کرتے کرتے دھوبی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پہلے جو دھوبی کا بیٹا تھا وہ چونکہ خود کپڑے دھوتا تھا، اس کا خاص ایک انداز تھا کپڑے کو پریس کرنے کا، اس کو تہہ لگانے کا، اور پھر اس کے اندر اس کی محبت کا عنصر بھی ساتھ شامل تھا۔ جب کہیں دل لگی ہو تو کام کا اور اپنا انداز ہوتا ہے، یہ محبت ہے، یہ نئے نئے انداز بھی سکھاتی ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے ایک دن بلایا دھوبی کو، اسے کہا یہ میرے کپڑے کون استری کرتا ہے؟ اس نے کہا میں۔ اس نے کہا پہلے کون کرتا تھا؟ اس نے کہا تب بھی میں۔ اس نے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے کہا سچ بات بتاؤ۔ اس نے بتا دیا جی میرا بیٹا کرتا تھا۔ اس نے کہا اب کہاں پہ ہے؟ وہ مر گیا۔ خیر جو بھی ہوا، بات پہنچتے پہنچتے اس شہزادی تک پہنچ گئی، بادشاہ کی بیٹی تک پہنچ گئی۔ اب اسے بھی بڑا پیار آیا، اسے بڑا ترس آیا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک قافلہ تیار کیا، شاہی قافلہ، ساتھ پھول لیے، اس کی آ کے قبر پر آ کے چڑھائے۔ بس یہ واقعہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی لوگوں کو کہتے یہ بن دیکھے محبت تھی، اس کی تو ہو گئی قبول۔ ہم بھی بن دیکھے محبت کرتے ہیں اللہ سے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ آگے فرماتے لوگوں نماز نہ ہوتی عشاق کے سینے پھٹ جاتے۔ حضرت اس کا کیا تعلق؟ تو فرمانے لگے جب نماز میں آپ صحیح معنوں میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے انوار آتے ہیں، اس کی رحمتیں آتی ہیں، وہ اپنے جلوے اس میں لا کے بکھیرتا ہے۔ جو جتنا صاف انظف اپنے من کو صاف کر کے کھڑا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ اسے اپنی بارگاہ سے فیض عطا کرتا ہے، اپنا نور عطا کرتا ہے، اس سے عشاق کے سینوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ بس آج اتنا سمجھیں، کل اسی کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔
آخری بات عرض یہ ہے، جو شخص جس کو ابھی تک نماز کی چاشنی نہیں ملی، ہماری یہ جو آگے آنے والے 4-5 ٹاپک ہیں نماز کے حوالے سے، اس کو آپ پراپر سنیں، انشاءاللہ آپ کا نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کو نماز کا سرور بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی صحت کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ والسلام۔